آگے ارشاد فرمایا لن یضروکم الا اذا وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ تھوڑا بہت ستانے کے سوا تمہیں کوئی بڑا نقصان ہرگز نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے بھی تو تمہیں پیٹھ دکھا جائیں گے، پھر انہیں کوئی مدد بھی نہیں پہنچے گی۔ وہ جہاں کہیں پائے جائیں ان پر ذلت کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے، الا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جائے یا انسانوں کی طرف سے کوئی ذریعہ نکل آئے جو ان کو سہارا دے دے۔ انجام کار وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ نیز اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور ساری حدیں پھلانگ جایا کرتے تھے۔ ان دو آیتوں میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ تسلی دی ہے کہ اگرچہ ان کے زمانے میں جو یہودی خاص طور پر مدینہ طیبہ کے اندر یا اس کے آس پاس آباد تھے، وہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے جال بنتے رہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی یہ تسلی دے رہے ہیں کہ مسلمانوں لن یضروکم، وہ ہرگز تمہیں کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، الا اذی، مگر تھوڑا بہت ستانے کا، یعنی تھوڑا بہت ستاتے تو رہیں گے لیکن ان سازشوں سے کوئی تمہیں بڑا نقصان نہیں پہنچے گا۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ تم سے لڑیں گے بھی تو يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تمہیں پیٹھ دکھا جائیں گے، یعنی شکست کھائیں گے اور راہ فرار اختیار کریں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر انہیں کوئی مدد بھی نہیں پہنچے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیشین گوئی فرما دی کہ ان کی سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی، اور اگر کبھی ان کے ساتھ مقابلہ ہوا بھی تو یہ راہ فرار اختیار کریں گے۔ چنانچہ متعدد مواقع پر یہ واقعہ اسی طرح پیش آیا کہ بنو قریظہ کے ساتھ جب لڑائی ہوئی ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، تو اس وقت بھی انہوں نے شکست کھائی، اور پھر خیبر کی جنگ ہوئی تو اس خیبر کی جنگ میں بھی انہوں نے شکست کھائی۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے۔ اینما ثقفوا، وہ جہاں بھی کہیں پائے جائیں۔ اس آیت کا جو عام طور سے مطلب سمجھا گیا ہے اور بیشتر مفسرین نے اسی کو اختیار کیا ہے، وہ یہ کہ یہودی لوگ جنہوں نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، یہ دنیا میں عمومی طور پر ذلت کے ساتھ رہیں گے۔ ان پر ذلت کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے، یعنی ذلت کے ساتھ رہیں گے، اور جہاں کہیں ہوں گے ذلت کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو مستثنیٰ چیزیں ذکر کر دی ہیں۔ فرمایا کہ الا بحبل من اللہ، الا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جائے، وحبل من الناس، یا انسانوں کی طرف سے کوئی ذریعہ نکل آئے۔ حبل کا جو لفظ استعمال فرمایا گیا ہے، اس کے لفظی معنی تو رسی کے ہوتے ہیں، اور کسی بھی سبب یا ذریعے کو بھی حبل کہا جاتا ہے، اور جیسا پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کوئی معاہدہ کیا جائے تو اس کو بھی عربی زبان میں بکثرت حبل کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بتایا ہے کہ یہودی مذہب والے
جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے منکر ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر آمادہ ہیں، وہ دنیا میں عمومی طور پر ذلت کا شکار رہیں گے۔ ان کی تاریخ میں ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ البتہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں وہ ذلت ظاہری طور پر ان کی ختم ہو جائے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی کسی وقت اس بات کا فیصلہ کر لے کہ ان کو اس خاص وقت میں اس ذلت سے نجات دینی ہے یا اس ذلت سے الگ رکھنا ہے۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی وقت کسی اپنی مشیت سے، اپنی حکمت کے تقاضے سے اس بات کا فیصلہ کر لے کہ اس وقت میں ان کو ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور دوسرے وحبل من الناس، دوسرے یہ ہے کہ انسانوں کی طرف سے کوئی ذریعہ نکل آئے، یعنی انسانوں کے ساتھ کوئی معاہدہ ان کا ہو جائے اور اس معاہدے کی وجہ سے ان کے سہارے یہ عزت اور شوکت حاصل کر لیں۔ تو یہ بات ہو سکتی ہے عارضی طور پر، لیکن بحثیت مجموعی اگر ان کو دیکھا جائے گا تو ان پر ذلت کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے۔ اس وقت یہودیوں کی جو ریاست قائم ہے اسرائیل کے نام سے، تو اس کے بارے میں بھی یہ جو قرآن کریم نے فرمایا کہ لِحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں سے کوئی ذریعہ پیدا ہو جائے، اس کے لوگوں کا لفظ استعمال کیا، اس میں مسلمانوں کا لفظ نہیں بلکہ لوگوں کا لفظ، اور لوگوں میں مسلمان بھی داخل ہیں کہ کسی وقت مسلمانوں کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو جائے، اور دوسرے غیر مسلم بھی داخل ہیں کہ جو ان کی پشت پناہی کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ آج کل جو اسرائیل کی ریاست ہے اس کی پشت پناہی میں امریکہ اور برطانیہ اور مغربی طاقتیں ان کی پشت پر کھڑی ہیں، اسی کے سہارے یہ حکومت قائم ہوئی ہے اور اس نے بظاہر اپنے طور پر شوکت اور عزت حاصل کی ہے، لیکن یہ قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق ان کی تاریخ کے اندر ایک استثناء کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس استثناء کا اعلان قرآن کریم نے پہلے ہی فرما دیا۔ لیکن آگے فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں، اور ضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے۔ اب محتاجی دو طرح کی ہو سکتی ہے، ایک تو یہ کہ فقر و فاقے کا شکار ہوں اور اس کی بنا پر محتاجی ان کے اوپر مسلط ہو، اور تاریخ میں ایسے بہت سے دور گزرے ہیں جن میں یہ فقر و فاقے کا شکار رہے۔ دوسری محتاجی یہ ہے کہ اپنے وجود کے لیے اور اپنے اجتماعی مفاد کے لیے یہ کسی دوسری قوم کے محتاج ہوں اور اس کے احتیاج پوری کرتے ہوئے دوسری قومیں ان کو سہارا دے رہی ہوں۔ اور کوئی ظاہری طور پر عزت و شوکت ملی ہے تو وہ کسی دوسری قوم کے محتاج ہو کر ملی ہے، اور دوسری قوموں نے ان کی امداد کی ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ظاہر ہے کہ جو یہودی نزول قرآن کے وقت موجود تھے انہوں نے تو کسی پیغمبر کو قتل نہیں کیا تھا، لیکن ان کی تاریخ میں، بنی اسرائیل کی تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات ہیں کہ جب ان کے پاس انبیاء کرام مبعوث ہوئے اور انہوں نے ان کی غلط کاریوں کی بنا پر ان کو سمجھایا کہ تم ان غلط کاریوں سے باز آ جاؤ، ہدایت کا راستہ اختیار کرو، تو انہوں نے بجائے ان کی بات ماننے کے ان کو قتل کر دیا تھا۔ اور خود بائبل میں ایسے واقعات موجود ہیں، بائبل کے عہد نامہ قدیم میں، کہ جس میں بنی اسرائیل کی طرف سے انبیاء کو قتل کرنے کے بہت سے واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ تو یہ پرانے بنی اسرائیل نے ایسا کیا تھا، اور چونکہ یہ یہودی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے وہ
ان کے اس طرز عمل پر کوئی نکیر نہیں کرتے تھے، بلکہ گویا انہوں نے ان کے اس طرز عمل کو صحیح سمجھا ہوا تھا۔ اس واسطے اس قتل کی نسبت بھی ان کی طرف کی گئی ہے کہ جب آدمی کوئی کسی دوسرے کے جرم پر راضی ہوتا ہے یا اس کی تائید کرتا ہے تو وہ بھی جرم میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر یہ لوگ انبیاء کرام کے قتل میں اس لیے شریک ہیں کہ وہ اپنے اسلاف جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا ان سے انہوں نے کوئی برات کا اظہار نہیں کیا، ان سے انہوں نے اپنی علیحدگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ان کے قول و فعل کی تائید کرتے رہے۔ اس واسطے ان کو بھی اسی کا مجرم قرار دیا گیا ہے۔ یہیں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم کے نگاہ میں جس طرح جرم کا ارتکاب کرنے والا مجرم ہوتا ہے، اسی طرح اس جرم کے ارتکاب پر جو شخص راضی ہو، چاہے اس نے براہ راست وہ جرم کا ارتکاب نہ کیا ہو لیکن اس پر راضی ہو، اس پر خوش ہو، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بھی مجرم ہے، کیونکہ برائی کو کم از کم برائی تو سمجھنا چاہیے، اگرچہ آدمی خود اس کا ارتکاب نہ کر رہا ہو، لیکن اگر اس برائی کو وہ جائز سمجھتا ہے یا اس کو درست سمجھتا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں برابر کا مجرم ہے۔ پھر آگے فرمایا ذالک بما عصوا، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اصل روگ نافرمانی کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب حکم آ جائے، اللہ کے پیغمبر کا حکم آ جائے تو اس کو نہ ماننا یا اس کے خلاف اپنا طرز عمل اختیار کرنا یہ عصیان ہے، نافرمانی ہے۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ ساری حدیں پھلانگ جایا کرتے تھے، یعنی اس نافرمانی میں کسی حد پر قائم نہیں رہتے تھے بلکہ تمام حدوں سے گزر جاتے تھے۔